الحمدللہ اس کو ایک جگہ پر انہوں نے جمع کیا ہے، اور یہ اخلاص کے ساتھ جو کوشش چل رہی ہے ماشاء اللہ ایک عرصے سے چل رہی ہے، جس کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ گروپس میں اور اسی طریقے سے زمینی سطح کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب ایک تہذیب دوسری تہذیب کے اوپر غالب آتی ہے تو خیر اور شر کے معیارات بدل جاتے ہیں۔ جعلوا اعزت اہلھا اذلہ، جو اقدار ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان سر اٹھا کر چلتا تھا ان کو باعث شرمندگی سمجھ لیا جاتا ہے، اور جن اقدار کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا ان کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ 1960 میں امریکہ میں ایک ریولوشن آیا تھا جس کو سیکشول ریولوشن کہا جاتا ہے، یعنی جنسی انقلاب، کہ جس کے بعد پھر زناکاری، ہم جنس پرستی، ابورشن، یہ ساری چیزیں پھر مغرب خصوصاً امریکہ میں اسی کے بعد آئی ہیں۔ لیکن اگر آپ 1960 سے پہلے کی کہ معاشرے کو دیکھیں امریکہ کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں ہم جنس پرستی کو اتنا ہی برا سمجھا جاتا تھا جتنا کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کسی مسلم معاشرے میں سمجھا جاتا ہوگا۔ یہ جو میں نے کہا کہ آج سے 10 سال پہلے، اس لیے کہ آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کو ہمارے مسلم معاشروں میں بھی اب اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں مدارس کی اتنی بڑی تعداد ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن مغربی تہذیب اور اس کے کارندوں نے اتنے افراد اور اتنے ادارے اور اتنی این جی اوز کھڑی کر دی ہیں کہ جن کی مشترکہ کوششوں سے جو عورت مارچ کا انعقاد ہوتا ہے تو اس میں سارے کے سارے ہم جنس پرست نکل کر آتے ہیں اور لوگوں کو یہ عمل اس طرح پیش کرتے ہیں ان کے سامنے گویا کہ یہ بالکل ایک نارمل عمل ہو۔ تو یہ اقدار تبدیل ہو چکی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس غالب تہذیب کے سامنے دنیا کی ہر تہذیب نے اور ایک مذہب کے علاوہ ہر مذہب نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ آپ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں اور ان سے پوچھیں تو 90% سے زائد، بلکہ میں کہوں گا کہ 95% سے زائد عیسائی اس وقت سیکولرزم کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ آپ ہندوؤں میں اگر جا کر دیکھیں تو ہندوؤں میں ہندوازم تقریباً ختم ہو چکا، اور اس کے احیاء کی تحریک ہندوتوا کے نام سے اس وقت دنیا میں چلائی جا رہی ہے، بلکہ صرف انڈیا میں اور کچھ مغربی ممالک میں اس کا اثر ہے۔ اور یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ اگر مقابلے میں ہندوؤں کے مسلمان نہ ہوتے تو ہندوتوا کی تحریک کبھی کامیاب نہ ہوتی، اور مغرب پرستی کا جو سیلاب اس وقت انڈیا میں ہے جس نے ہندوازم کو تقریباً ختم کر دیا ہے، تو ہندوازم کبھی بھی باقی نہ رہتا۔ ہندوازم باقی ہے تو وہ صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ تو مغربی تہذیب کے سامنے اس وقت کوئی چیلنج نہیں ہے، اور اگر کوئی ممکنہ چیلنج ہے تو وہ چیلنج صرف اور صرف اسلام کی طرف سے ہے اور اسلام پر چلنے والوں کی طرف سے ہے۔ اسلام کو الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ پہلے کبھی چیلنج تھا، نہ آج چیلنج ہے، اور نہ ہی آئندہ کبھی چیلنج آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن مغربی تہذیب کو یہ پتا ہے کہ ہمارے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام اور اسلامی تہذیب اور اسلام پر عمل کرنے والوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے، اور ان کے گھر میں گھس کر اسلام پر حملہ کیا جائے، اور اس طریقے سے کہ اس طرح کے دانشور اور مفکرین اور ایسے افراد پیدا کیے جائیں کہ جو بظاہر سیکولر ہوں لیکن اندرون خانہ وہ مغربی تہذیب کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کریں، اور یہاں تک کہ اگر معاشرے کے اندر ملحدین بھی پیدا کر دیے جائیں تو یہ بھی ایک بہت خوش آئند بات ہوگی مغربی تہذیب کے لیے۔ تو مغربی تہذیب کی دراصل اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں مختصراً، حالانکہ آج کی نشست اس کے لیے نہیں ہے، لیکن میں صرف 4 باتیں ذکر کرنا چاہوں گا جو اس تہذیب کی بنیادیں ہیں، اور ان میں جو چوتھی بات ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی آج ہماری اس نشست سے ہے۔ مغربی تہذیب کی جو پہلی بنیاد ہے وہ ہے یونانی فکر و فلسفے سے اس کا تعلق اور اس کی نسبت۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یونانی فکر و فلسفہ آج اسی طریقے سے مغربی تہذیب کے اندر باقی ہے، بہت تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ یہ دور دراصل امپیریسزم کا دور ہے،
ایک زمانہ تھا کہ جب مغرب میں یہ بحث چلی کہ کیا عقل کا کسی حقیقت تک رسائی میں کوئی اس کا کردار ہے یا نہیں، یا صرف حواس کے ذریعے ہی ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈیوڈ ہیوم اور اسی طریقے سے دوسرے افراد مفکرین اور ان کے مقابلے میں ڈیکارٹ اور کون ان سب لوگوں کے درمیان یہ بحث چلی پورے مغربی تہذیب کے اس دور میں کہ جس کو ہم انلائٹنمنٹ کا دور کہتے ہیں، یا اس کو تحریک تنویر سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ پوری بحث چلی، اور آج جو ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں اس بحث کا وہ یہ کہ جو امپیریسسٹ ہیں وہ غالب آ چکے ہیں، اور پوری دنیا میں جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ حقیقت تک ادراک کا جو واحد ذریعہ ہے وہ حواس ہے۔ یہ بجائے کہ ایک کم پڑھا لکھا انسان بھی، جو زیادہ پڑھا لکھا وہ تو ہے ہی، کم پڑھا لکھا انسان بھی اس کی زبان کے اوپر یہ جملہ فوراً آ جاتا ہے کہ میں اسی وقت یقین کروں گا جب میں اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھوں گا۔ تو یہ جو مغربی فکر سے نسبت ہے یہ آج بھی کسی نہ کسی درجے میں مغربی تہذیب میں باقی ہے، اور اس کی سمجھ لیجئے کہ بنیادوں میں ایک بنیاد ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی کہ رومی تہذیب کے انداز میں اس میں توسیع پسندی بھی ہے۔ یعنی مغربی تہذیب ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ وہ صرف یورپ میں یا امریکہ میں محدود ہو کر رہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے اس کا ایک گڑھ نیو یارک ہے، اور دوسرا گڑھ اس کا پیرس ہے، تو تیسرا گڑھ اس کا دبئی ہونا چاہیے، چوتھا گڑھ اس کا کوالالمپور ہونا چاہیے، پانچواں گڑھ اس کا بیجنگ ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری دنیا کے جو علاقے ہیں یہ مغربی تہذیب کے گڑھ ہونے چاہیے۔ یہ جو توسیع پسندی ہے یہ دراصل رومیوں سے ان کو وراثت میں ملی ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے، جو تیسری بنیاد ہے، وہ ہے عیسائی عنصر۔ ایسا نہیں ہے کہ عیسائیت مکمل طریقے سے ختم ہو چکی ہے، مغربی تہذیب کی بالادستی کو قبول کرنے کے باوجود آپ عیسائی رہ سکتے ہیں، یہاں جب تک کہ آپ عیسائیت کو اپنی انفرادی زندگی تک محدود رکھیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے ایک بڑی تعداد ہے کہ جو صلیب سے وفاداری قدم بھرتی ہے۔ جب افغانستان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے، تو اس وقت امریکہ کے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا چاہ رہا ہے۔ تو اب یہ صلیبی جنگوں، حالانکہ اس نے اپنے اس بیان کو واپس لیا، لیکن یہ جو لفظ اس کی زبان سے نکلا یہ دراصل اس پورے معاشرے کی صحیح عکاسی تھی۔ اس کے بعد جو چوتھی بنیاد ہے وہ یہ کہ مغربی تہذیب یہ چاہتی ہے کہ انسانی خدائی کی نئی نئی صورتوں کو دریافت کیا جائے، خدا کی خدائی کو ریپلیس کر دیا جائے انسانی خدائی سے۔ تو اور یہی جدید الحاد ہے، اسی کو ہم کبھی ہیومنزم اور کبھی کسی دوسرے ازم کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو آج کی جو نشست ہے وہ دراصل اس چوتھی بنیاد سے ڈائریکٹلی اور بلا واسطہ ریلیٹ کرتی ہے۔ امریکہ میں آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے، یعنی 2003 میں اور اس کے بعد پھر 2007 میں ایک رپورٹ آئی ایک ادارے کی طرف سے، آپ میں سے بہت سے حضرات اس رپورٹ سے واقف ہوں گے، اور اس ادارے نے یہ رپورٹ دراصل حکومت کو دی تھی کہ حکومت کن خطوط کے اوپر عمل کر کے اسلامی دنیا میں کام کرے، عمل کرے، اور کس طریقے سے مغربی تہذیب اور اس کی جو روایات تو اقدار ہیں وہاں پھیلائی جائیں تاکہ اس کی توسیع پسندی کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی چکنا چور نہ ہو۔ تو اس میں اس رپورٹ کا نام ہے رینڈ رپورٹ، چونکہ رینڈ کارپوریشن کی طرف سے یہ رپورٹ دی گئی تھی۔ تو 2003 میں اس کا پہلا ورژن آیا اور 2007 میں ایک دوسری رپورٹ آئی اسی کارپوریشن کی طرف سے۔ اس میں ایک ٹرمینالوجی کا استعمال کیا گیا، اور یہ ٹرمینالوجی ہے اسلامزم، اور کچھ افراد کو اسلامسٹ کے نام سے اس رپورٹ کے اندر پیش کیا گیا، اور اس رپورٹ میں اسلامسٹ کی تعریف یہ کی گئی کہ یہ وہ افراد ہیں جو ریاستی معاملات میں مذہبی بالادستی کے عقیدے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا نظام آنا چاہیے فکری طور پر بھی، چاہے وہ اس کے لیے عملی طور پر کوئی کوشش نہ کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ فکری طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ریاست میں، اسلامی ریاستوں میں، بات مغربی ریاستوں کی نہیں ہو رہی، اسلامی ریاستیں شریعت کو اپنائیں اور وہاں شرعی قانون لاگو ہو، تو یہ سارے کے سارے لوگ اسلامسٹ ہیں، اور اس تحریک کو اسلامزم کہا جاتا ہے۔ پھر اس رپورٹ کے اندر ایسے افراد کی بھی نشاندہی کی گئی کہ جو آزاد خیال ہیں، سیکولر قسم کے ہیں، اور اس رپورٹ میں ان افراد کو مغرب کا اور مغربی تہذیب کا اتحادی قرار دیا گیا۔
رینڈ رپورٹ میں ہی اس بات کی بھی یعنی گزارشات پیش کی گئی مغربی ممالک کو کہ کیسے وہ اسلامی دنیا میں الحاد کو پھیلائیں. تو مثلا اس میں ایک اقتباس قرآن کریم کے تعلق سے ہے. اس میں لکھا ہے کہ تدوین قرآن کے وقت کم از کم 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو گم ہو گئی تھی. جدت پسندوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن میں بہت سی جھوٹی صورتوں کا اضافہ بعید از قیاس نہیں ہے. اسی طریقے سے حدیث کے تعلق سے رینڈ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے تو کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ حدیث ایک مشکوک اور ناقص ذریعہ قانون سازی ہے. تو دیکھیے اس طریقے سے قرآن کریم کے اوپر بھی حملہ کیا گیا اور حدیث کے اوپر بھی, اور حکومت کو, جو حکومتیں ہیں مغربی ممالک کی, ان کو یہ ایک راہ سجھائی گئی کہ کیسے وہ مشرقی ممالک میں خصوصاً اسلامی ممالک میں ایتھیزم اور الحاد کی سرپرستی کریں, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو, سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, کتابوں کے ذریعے ہو, آرگنائزیشنز کے ذریعے ہو, این جی اوز کے ذریعے ہو. اور یہ کام ایک دم نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. گزشتہ 20 سالوں کے اندر پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک فکری ارتداد اور دہریہ پن مسلمانوں کے اندر آیا ہے, اور خصوصاً ان ممالک میں آیا ہے کہ جہاں پر خاندانی نظام بڑا مضبوط تھا, جہاں پر معاشرتی نظام بڑا مضبوط تھا, جہاں پر آپ کو چلتے پھرتے مسلمان نظر آتے تھے. ان میں پاکستان کا نام ہے, اسی طریقے سے بنگلہ دیش کا نام ہے, سعودی عرب کے بارے میں آپ کو سبھی کو معلوم ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ وہاں پر اگر ارتداد کے تعلق سے قانون ختم ہو جائے, اور اس قانون کو ختم ہونا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ مرتدین کی تعداد کتنی بڑی مکہ اور مدینہ سے نکل کر آتی ہے, العیاذ باللہ. تو یہ صورتحال اس وقت ہے کہ جس سے ہم سبھی لوگ واقف ہیں. اب یہاں پر جو مغربی تہذیب کو نارملائزیشن کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, اس کے بہت سارے اسباب اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا یہاں مناسب سمجھتا ہوں. پہلی چیز ہے مغرب پرست مسلم دانشوران. ایک حدیث اس تعلق سے ذہن میں آئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا چند سالوں پر محیط, سنوات خداعات, کہ اس میں جو جھوٹا ہے اس کو سچا سمجھا جائے گا, ویکذب فیہا الصادق, اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا, وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ, اور جو خیانت دار ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا, وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ, اور امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا. یعنی جو اخلاقی معیارات ہیں وہ مکمل طریقے سے بدل جائیں گے. وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, تو یہ جو رویبضہ کا لفظ ہے یہ اہم ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ, گھٹیا قسم کے لوگ کہ جو ہر معاملے میں, اہم معاملے کے اندر اپنی رائے دیں گے. تو یہ جو مغرب پرست دانشوران ہیں دراصل یہ وہ رویبضاں ہیں کہ جو ہر معاملے میں, چاہے وہ دین کا معاملہ ہو, وہ دنیا کا معاملہ ہو, دنیا میں وہ گلوبل وارمنگ ہو, یا اسی طریقے سے ٹیررزم ہو, دین کے معاملے میں چاہے وہ قرآن کا مسئلہ ہو یا سنت کا مسئلہ ہو, یہ حضرات سب سے پہلے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی یہ پروگرام سن رہا تھا تو کسی صاحب نے پرویز ہود بھائی کا نام لیا اور ان کے تعلق سے یہ بات کہی کہ سائنس کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن مذہبی معاملات میں ان کو اپنی رائے دینی ہوتی ہے. اور اس طرح کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے ان افراد کی, اس نسل کی, کہ جو مغربی تہذیب کے جنہوں نے آبیاری کی ہے ان مسلم ممالک میں. تو جو ایسے دانشوران ہیں یہ آپ کو ملیں گے قومیت کا راگ الاپتے ہوئے, یا آپ کو ملیں گے جمہوریت کا راگ الاپتے ہوئے. اسی طریقے سے یہ لوگ تصور امت کے خلاف بولتے ہوئے ملیں گے. ان کے یہاں عقیدہ ولا اور برا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ رواداری کے تعلق سے بات کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں رواداری نہیں ہے, لیکن ولا اور برا کا بھی عقیدہ ہے. تو یہ اس عقیدے کے خلاف بات کریں گے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ دراصل جدید استعمار اور جو نیو کلونیلزم ہے یہ اس کے کارندے ہیں. اور جب تک ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی, اور جب تک ان کے بارے میں ان کو ایکسپوز نہیں کیا جائے گا مسلم معاشرے میں کہ لوگوں کو ان سے بچ کر رہنا ہے, تب تک ہم یہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اس فکری ارتداد کو, چاہے وہ الحاد کی شکل میں نہ ہو, لیکن فکری ارتداد کو کہ جس کی بنیاد تشکیک کے اوپر ہوتی ہے, ہم اس کو روک سکیں. ایسے افراد کو رینڈ رپورٹ میں ریفارمرز کا نام دیا گیا ہے, اور باقاعدہ ان سے افادے اور استفادے کی گزارش بھی کی گئی ہے کہ ان لوگوں سے افادہ اور استفادہ کیا جاتا رہے. آج کے دور میں فکر غامدی ہو یا اسی طریقے سے مدرسہ ڈسکورسز, یہ لوگ دانستہ اور نادانستہ یا نادانستہ طور پر یہی خدمت انجام دے رہے ہیں مغرب کے لیے. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جو مدرسہ ڈسکورس ہے
وہ کسی یعنی مسلم ادارے کی طرف سے نہیں چلایا گیا ہے، اس میں مسلم افراد ضرور ہیں، لیکن اس میں سارا پیسہ ان کارپوریشنز کا، بڑی بڑی کمپنیوں کا اور بڑی بڑی این جی اوز کا ہے کہ جو خالصتاً غیر مسلم ہیں، جن کا تعلق ہی عیسائیت پھیلانا یا الحاد پھیلانا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے جو فضلاء ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو لیپ ٹاپ کی لالچ دیا گیا، ان کو قطر اور نیپال کے سفروں کے لالچ دیے گئے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم تمہیں مغربی مفکرین سے، تمہارے جو مسلمان ہیں ان کے سامنے ہم تمہیں بٹھائیں گے، ان کے لیکچرز تمہارے سامنے ہوں گے اور ہم علم کلام کا احیاء کریں گے۔ اب یہ جو مدارس کے فضلاء ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ ذہین تھے، فطین تھے، جو بہت زیادہ مطالعے کے شوقین تھے، اور ان کو اس کمی کا احساس تھا کہ ہمارے مدارس میں علم کلام کا اب وہ دور دورہ نہیں ہے جو پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ تو جب ان کو یہ بتایا گیا کہ بھئی مغرب سے کچھ مفکرین آ رہے ہیں، کوئی نوٹر ڈیم یونیورسٹی سے آئے گا، تو کوئی ہارورڈ یونیورسٹی سے آئے گا، تو کوئی کسی اور کیمبرج سے آئے گا، یہ حضرات آئیں گے اور آپ کو پڑھائیں گے کہ علم کلام کیا ہے، آپ کی میراث کیا ہے، لیکن اس کو مغربی سانچے میں پڑھایا جائے گا۔ یہ بتایا جائے گا کہ عورت اور مرد دونوں جینڈروں کے درمیان مکمل ایبسولوٹ ایکوالٹی ہے۔ یہ بتایا جائے گا کہ جینڈر صرف دو نہیں ہے بلکہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے، دو سے زیادہ جینڈر ہو سکتے ہیں۔ یہ علماء کو بتایا جاتا ہے اور علماء اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پر آ کر یہ حضرات اس کی ترویج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ ہمارے اپنے سسٹم کی ناکامی بھی ہے کہ ہم ایسے افراد کو پروڈیوس کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے جو مدرسوں سے جو ٹاپ لیول کے فارغ ہوتے ہیں وہ ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا فیکٹر ہے جو مغربی تہذیب کو نارملائز کرتا ہے۔ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے ہمارا نظام تعلیم، جو 1835 کے بعد سے ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے۔ یہ مغربی نظام تعلیم ہے کہ کلونیلسٹ نے اس نظام تعلیم کو اپنے ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ جو کالونیز تھیں وہ آزاد ہو گئی، پاکستان آزاد ہوا، بھارت آزاد ہوا، اور بھی جو دیگر ممالک ہیں وہ آزاد ہوئے، لیکن یہ آزادی اس وقت تک مؤخر کر دی گئی جب تک مغرب کو یہ یقین نہیں ہو گیا، کالونائزرز کو یقین نہیں ہو گیا کہ یہاں پر نظام تعلیم ہمارا رائج رہے گا، تاکہ اس نظام تعلیم سے پڑھ کر نکلنے والے ہمارے اپنے وفادار رہیں۔ تو جس طریقے سے مغرب نے ایک دور میں چرچ اور ریاست کو علیحدہ کیا تھا، تو اسی طریقے سے اس نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو بھی علیحدہ کر دیا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دانشور سارا کا سارا ٹھیکرا امام غزالی اور مسلم مفکرین اور علماء اور متکلمین کے اوپر پھوڑ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ کرنے کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ اس لارڈ میکالے اور اس کے پیش کردہ نظام تعلیم اور اس کا جو ماڈل تھا اس کو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس وقت دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے، اور اس صورتحال کے نتیجے میں تین طرح کے نظام تعلیم عام طور سے وجود میں آئے۔ یہی صورتحال پاکستان کی ہے اور یہی صورتحال انڈیا کی ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ پہلا جو سسٹم ہے وہ ہے کہ جہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میڈیم اسکول یا انگلش میڈیم اسکول، یہ تھوڑا سا ٹاپ ناچ اسکولز ہیں، یہ ایلیٹ کے لیے ہیں، یہاں پر فیس بہت زیادہ ہے، تو جو پڑھا لکھا طبقہ یا اپر مڈل کلاس کے بچے ہیں وہ ان اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، اور یہاں پر اسلام کے نام پر کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ جیسے ابھی مجھ سے پہلے ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ ان علوم کو اگر وہ بچے صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو پھر ان کو اپنی زندگی میں خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی اور وہ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آج ہم سوشل میڈیا کے اوپر ملحدین دیکھ رہے ہیں جو مسلم ممالک سے آئے ہیں، وہ دراصل اسی نظام تعلیم کی کم و بیشتر نکلے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو نظام تعلیم ہے وہ ہے سرکاری اسکولوں کا، حکومتی اداروں کا۔ تو یہاں پر تعلیم سبھی جانتے ہیں کہ مستقل انحداد پذیر رہتی ہے، یہاں تھوڑا بہت اسلام اس کی تعلیم دے دی جاتی ہے، لیکن حقیقتاً جن مقاصد کے لیے وہ سرکاری اسکول قائم کیے گئے ہیں، یعنی عصری تعلیم کے لیے، جب اسی پر توجہ نہیں ہے تو دنیاوی تعلیم پر توجہ کیسے ہوگی؟ اور پھر جو ہمارا تیسرا نظام تعلیم ہے وہ ہے مدارس کا، کہ جہاں پر عصری تعلیم کا عمومی طور پر کوئی چلن اور کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا گیپ آیا ہے اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء ایک بڑی تعداد میں اگرچہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلیں اور الحاد، ارتداد اور دہریت اور نیچریت اور اس طرح کی جو ازمز ہیں ان کے خلاف کام کریں، لیکن ان کے پاس معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنا ٹائم اس میدان میں نہیں لگا پاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ علماء میں کام کرنے کا
نہیں، آخر یہی جذبہ تو تھا کہ جس نے قادیانیت کے خلاف علماء کو ہر ایک مدرسے میں کھڑا کر دیا، اور اتنی کتابیں اور اتنا لٹریچر آ گیا کہ آپ کئی سو جلدوں میں وہ کام ہوگا جو علماء نے رد قادیانیت کے اوپر پیش کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اس وقت انڈیا میں ایک فتنہ چل رہا ہے شکیلیت کا، تو چونکہ شکیل بن حنیف نام کا کوئی شخص ہے کہ جس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے اوپر ماشاءاللہ علماء نے زبردست لٹریچر تیار کیا، اور جگہ جگہ شکیل اور اس کے جو فالوورز اور متبعین ہیں ان کا تعاقب کیا، جگہ جگہ ان سے مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے، اور ان کو وہاں اس کے جو کیمپ میں جو لوگ جا چکے تھے ان کو واپس لے کر آئے۔ لیکن یہ صورتحال ہم رد الحاد یا رد ارتداد کے تعلق سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک تجویز بھی آئی کہ نہیں ہمیں زیادہ اس تعلق سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس تجویز کے خلاف ہوں، میں انشاءاللہ چند تجاویز اپنی طرف سے دینا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ پہلی جو تجویز ہے میری وہ یہ کہ جس طریقے سے مدارس میں خصوصاً شعبان کے مہینے میں پاکستان کے حد تک جہاں تک میرے علم میں ہے دورہ تفسیر وغیرہ، اسی طریقے سے دورہ رد فرق باطلہ، یا اس طریقے سے جو مختلف شارٹ کورسز کرائے جاتے ہیں 20 دن کے 30 دن کے، کہ جس میں یعنی ایک موضوع کو پکڑ کر ایک استاذ پورے 20-30 دن تک ان فضلاء کو اور علماء کو درس دیتے ہیں، اسی طریقے سے دورہ عقیدہ بھی شروع ہونا چاہیے اگر شروع نہیں ہوا۔ لیکن دورہ عقیدہ میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے عقیدۃ الطحاوی پڑھا دی، یا شرح عقائد کے کچھ مباحث پڑھا دیے، یا شرح مقاصد کے کچھ مباحث پڑھا دیے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ شرح مقاصد تک بھی پہنچنے کی نوبت آئے گی، لیکن شرح عقائد کے شاید کچھ مباحث پڑھا دیے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جدید موضوعات ہیں، مثال کے طور پر جدید علمیات ہے، سائنٹزم ہے، اس کے اوپر بھی طلباء کو فضلاء کو کچھ نہ کچھ بتایا جانا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ان موضوعات کے اوپر مطالعہ نہیں ہے، تو جب ان موضوعات کا مسئلہ آتا ہے تو ہم غیر علماء کی طرف دیکھتے ہیں۔ غیر علماء کے اوپر میرا کوئی ایسا نہیں کہ اعتماد نہیں ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ابھی ایک صاحب نے ذکر کیا کہ چونکہ ان کے پاس اصول کا علم نہیں ہوتا، ان کے پاس نہ اصول حدیث اور نہ اصول فقہ، اور نہ اسی طریقے سے اسلام کا جو علمیاتی نظام ہے اس کا وہ مکمل ادراک رکھتے ہیں، تو بعض مرتبہ ایسی باتیں ان کی زبان سے نکل جاتی ہیں کہ جو صحیح منہج اور صحیح عقیدے کے خلاف ہے، جو صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ اس میدان میں نشاندہی کرنا چاہوں گا، یعنی یہ نشاندہی مثبت طور پر نہیں ہے بلکہ منفی طور پر ہے، وہ ہے امریکہ میں ایک ادارہ قائم کیا گیا یقین انسٹیٹیوٹ، اور یقین انسٹیٹیوٹ کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بھئی مسلم بچوں میں، نوجوانوں میں جو اس وقت ارتداد یا نیچریت یا اسلام سے ایک بیزاری ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اور اس موضوع پر ریسرچ پیپرز لکھے جائیں اور کانفرنسز منعقد کی جائیں۔ اس میں کیا نیریٹو اختیار کیا گیا؟ وہی نیریٹو اختیار کیا گیا جس کو آپ فکر غامدی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو فکر غامدی کا جو انگریزی ورژن ہے وہ یقین انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس لیے پیدا ہوئی چونکہ غیر علماء جب میدان میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ منہج سے وابستگی نہیں رکھیں گے، جدھر اور جس طرف کو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری دال غلطی ہے، اور جس طرف سے جس چیز کے بارے میں وہ سمجھیں گے کہ یہاں سے ہم آسانی کے ساتھ مرتدین کو اور اسلام و فوکس کو جواب دے سکتے ہیں، وہ راستہ اختیار کر لیں گے۔ تو علماء کی ٹریننگ اس بارے میں بہت ضروری ہے، اور اس طرح کے جو دورے یعنی دورہ عقیدہ یا دورہ رد الحاد جو مدارس میں ہوں وہ صرف اور صرف علماء کے ذریعے ہونے چاہیے، غیر علماء کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے۔ پہلی تجویز تو یہ ہے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ مدارس میں جس طریقے سے ہمارے یہاں تخصص فی الفقہ، تخصص فی التفسیر یا تخصص فی الحدیث قائم ہے، اور تخصص فی الحدیث بھی گزشتہ 20-30 سالوں کے اندر یہ قائم ہونے شروع ہوئے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ تخصص فی العقیدہ جہاں تک میری معلومات ہے ابھی اس عام طور سے مدارس میں قائم نہیں ہوئے۔ ان تخصص فی العقیدہ کے شعبے میں ضروری ہے کہ علم کلام کا احیاء کیا جائے، اور صرف اشعری یا ماتریدی نہیں بلکہ اشعری اور ماتریدی کے ساتھ ساتھ جو اثری عقیدہ ہے اس کی بھی جو امہات الکتب ہیں وہ ہمارے طلباء کو پڑھائی جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکر سے جوڑا جائے، خصوصاً حجت اللہ البالغہ کی جو قسم اول ہے وہ حرفاً اس طریقے سے پڑھائی جائے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو اس کے مباحث ازور ہوں، اور اسی طریقے سے قدیم اور جدید جو الہیاتی فلسفہ ہے وہ پڑھایا جائے۔ جو جدید الہیاتی فلسفہ ہے عام طور سے وہ انگریزی زبان میں ہے، تو اس لیے انگریزی زبان کا بھی کچھ نہ کچھ اس کی شدت یہ ضروری ہے۔ جو تیسری میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کے جو ذمہ داران اور اساتذہ ہیں ان کے لیے ٹریننگ کیمپ منعقد کیے جائیں، اور اساتذہ اور طلباء کے سامنے سائنس کی جو لیمیٹیشن ہے
دراصل اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. یہ ٹریننگ کیمپ ضروری نہیں ہے کہ 2 دن چلے 3 دن چلے. اگر وہ 2 یا 3 گھنٹے کا بھی آپ کو موقع مل جائے کسی اسکول میں جا کر لیکچر دینے کا تو وہ ضرور دیا جائے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جب علی گڑھ کا سفر فرمایا تھا تو وہاں پر علی گڑھ کی جامع مسجد میں طلباء کے سامنے انہوں نے جو خطاب کیا تھا دراصل اسی کی تفصیلی شکل الانتباہات المفیدہ ہمارے سامنے ہے. اور الانتباہات المفیدہ میں شروع میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو قواعد ذکر کیے ہیں اگر انہی قواعد کو آسان زبان میں اور اسی طریقے سے جدید مثالوں کے ساتھ مزین کر کے ہم چھوٹی عمر کے طلباء کو بھی اگر سکھا دے تو وہ سیکھ جائیں گے. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا کچھ نہ کچھ تجربہ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے اوپر کرتا رہتا ہوں. میں اکثر اس کا اپنی تقریروں میں ذکر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کا موٹیویشن ملے. میرا بیٹا 10 سال کا ہے. گزشتہ 6 سال سے یعنی جب وہ 6 سال کا تھا تو ماشاءاللہ تب سے میں نے اس کے اوپر تھوڑا بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی. جو سائنس کے یا جو علم کلام کے جو ذرا مشکل مباحث ہیں میں نے اس کو بیان کرنے شروع کیے اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو گراسپ کرتا رہا اور ان کو سمجھتا رہا. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت تھانوی کی جو انتباہات ہے وہ تو علماء کے سمجھ میں نہیں آتی تو بچوں کے اسکول کے بچوں کو کیسے سمجھ میں آئے گی. اگر حضرت تھانوی نے اس زمانے میں علی گڑھ کے بچوں کے سامنے علی گڑھ کے نوجوانوں کے سامنے وہ قواعد رکھ دیے تھے اور ان کو سمجھ میں آ گیا تھا تو آج اس کی زبان کی تسہیل کر کے اور کچھ جدید مثالوں کو کا اضافہ کر کے ہم یہ چیزیں اسکول میں طلباء کو اساتذہ کو ٹریننگ سیشن کے اندر بیان کر سکتے ہیں. میں نے بھی جو بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو رائے آتی ہے کہ نہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا عوام کے اوپر اتنا زیادہ الحاد یا ارتداد کا نام نہ لے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز مفید ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے کام میں اضافہ ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ فتنہ جس راستے سے آئے اسی راستے کے اوپر جا کر اس کا مقابلہ ہونا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دور میں گزشتہ تقریباً 10-12 سال سے خصوصاً جب سے فیس بک عام ہوا اس کے بعد یوٹیوب عام ہوا تو یہ جو الحاد ہے یا ارتداد ہے یا دہریہ پن یہ ہمارے معاشروں کے اندر پھیلا ہے. تو اب اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی مقابلہ کیا جانا ضروری ہے. میڈیا کے ذریعے پھیلا ہے تو میڈیا کے اوپر مقابلہ کیا جانا ضروری ہے. آج کے دور میں میرے پاس ایک رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ اگرچہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ اس وقت اگر پوری دنیا میں جو مختلف زبانوں کے اندر سوشل میڈیا یوٹیوب کے اوپر خصوصاً جو چینلز کام کر رہے ہیں ان کی تقریباً تعداد جو ایکٹیو چینلز ہیں غیر مسلموں ایکس مسلمز کے یعنی مرتدوں کے ان کی تعداد 151 ہے. اس میں اردو اور ہندی میں جو فعال چینلز ہیں ان کی تعداد 57 ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اردو اور ہندی میں کام کرنے والے جو چینلز ہیں ان کی سب سے زیادہ تعداد ہے اور جو غیر فعال چینل ہیں ان کی تعداد 4 ہے. اور اس کے بعد انگریزی میں جو فعال چینلز ہیں ان کی تعداد 28 ہے اور جو غیر فعال چینلز ہیں ان کی تعداد 9 ہے. اس کے بعد عربی میں اور بھی دیگر زبانیں ہیں ملیالم ہے تمل ہے پنجابی ہے بنگالی میں جو چینلز ہیں ان کی تعداد 3 ہے. عربی زبان میں جو چینلز ہیں ان کی تعداد تقریباً 6 ہے اور فرانسیسی زبان میں جو چینلز ہیں ان کی تعداد تقریباً 2 ہے. تو اس طریقے سے 151 یہ ایک رف رپورٹ ہے. ضروری نہیں کہ یہ جو نمبر ہے یہ ایگزیکٹ ایسے ہی ہو اس میں کبھی زیادتی کا بھی امکان ہے. اتنی بڑی تعداد کے اندر مرتدین کے چینل سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں. ہماری طرف سے جو چینلوں کی تعداد ہے وہ مشکل سے ہوگی 15 یا 20 اس سے زیادہ نہیں ہوں گے اور یہ بھی میں نے تمام زبانوں کو ملا کر بتایا ہے ایک رف آئیڈیا. لیکن ان چینلوں کے ایکٹیو ہونے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشہور ملحد جو پاکستان سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ ہر ہفتے اس کو 2 سے 3 لائیو سٹریمز کرنی ہوتی تھی جو ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے چینل پر خالی کوئی ویڈیو آتی ہے. گزشتہ 8 مہینے میں اس نے صرف 4 لائیو سٹریمز کی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ملحد ہے جو 1 سال پہلے اگر آپ اس کے چینل پر جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے چینل کی جو ایوریج ریچ تھی وہ تقریباً 20 سے 30 ہزار تھی. آج اس کے چینل کی جو ایوریج ویو ہے اس کی ویڈیوز کے وہ تقریباً 10 ہزار سے کم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ الحمدللہ بہت سے مسلم علماء اور چینلوں کی جو مستقل اپیل ہے کہ ان چینلوں کے اوپر غیر مسلموں کے اور مرتدوں کے چینلوں پر نہ جائیں تو اس اپیل کا اثر ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد میں غیر مسلمانوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا. اور اس کی وجہ یہ کہ الٹرنیٹ موجود ہے. الحمدللہ ایمان یونین کے نام سے ہمارے کئی چینل موجود ہیں. روزانہ کسی نہ کسی چینل کے اوپر اسٹریم ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کی ریچ ایسی ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا
سکتا کہ یہ ایک معمولی ریچ ہے. میں اپنے چینل کے بارے میں بتا دوں کہ ایک ہفتے میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب اس کے عام طور سے ویوز ہوتے ہیں. ہمارے قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, ان کے چینل کے بھی تقریباً 2 یا 3 لاکھ کے قریب ویوز ہر ہفتے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر بات, تو اگر یہ دیکھا جائے مجموعی ویوز لگائے جائے تو 1 ملین کے قریب ویوز جو ہیں وہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر جو مختلف چینلز کام کر رہے ہیں ان کے ہیں. تو اگر آپ مسلمانوں کو کوئی الٹرنیٹ نہیں دیں گے تو وہ ہمارے چینلوں کے بجائے دوسرے لوگوں کے چینلوں پر جائیں گے اور جو مواد وہاں سے ملے گا اس سے وہ ارتداد کا شکار ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو علماء اس میدان میں مہارت رکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیو ہوں. اور آخر میں ایک اور بات اور گزارش کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے علماء, اور مجھے ان کے خلوص اور ان کی نیت اور ان کے علم میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ آپ سامنے والے سے مجادلہ کر لیں اور مناظرہ کر لیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ علماء کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ملحدین کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں, مرتدین کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں, لیکن ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ موقف کمزور رکھتے ہیں, لیکن ان کے پیش کرنے کا انداز کمزور ہوتا ہے اور تھوڑا سا ایک معذرت خواہانہ رویہ وہ اختیار کرتے ہیں, اور جو ناظرین ہیں خصوصاً ان میں جو مسلمان ہیں وہ دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں, اور ایسی ان ڈیبیٹس کی وجہ سے بعض مرتبہ کچھ مسلمانوں کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو ایسے علماء جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں تھوڑا سا اس موضوع پر ذاتی طور پر, انفرادی طور پر ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ابھی تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیں اور اس میدان میں یا تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کام کرنے دیں, ان کا سہارا بنے, اور اگر آپ خود اس میدان کے اندر آگے آنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کلوز ڈور جو ڈیبیٹس ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہے, ایسے بہت بڑی تعداد ہے ملحدین کی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتی, ایسے بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے کہ جو انفرادی طور پر علماء سے رابطہ کر کے اپنے شبہات کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو بیک سٹیج علماء کی بہت سخت ضرورت ہے. میرے پاس تقریباً روزانہ کی تعداد, روزانہ بتا رہا ہوں کہ 4 سے 5 میسیجز اس طرح کے لوگوں کے آتے ہیں, تو مجھے اب قلت وقت کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کے حوالے کرنا پڑتا ہے, اور بعض مرتبہ مختلف سیشنز کے اندر اس سے گفتگو ہوتی ہے اور پھر فائنلی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے لوگ واپس آتے ہیں. تو ان علماء کو کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ کی اتنی صلاحیت نہیں رکھتے, اور یہ ایک فطری چیز ہے, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چیز میں تھوڑا سا وقت لیں اور بیک سٹیج کام کریں, اور جب وہ ان میں یہ اعتماد ہو جائے کہ نہیں اب ہم سوشل میڈیا پر جا کر, پبلک میں جا کر جو بڑے بڑے مرتدین اور ملحدین ہیں ان سے دو ہاتھ ہو سکتے ہیں, تو اہلاً و سہلاً. تو یہ میری چند تجاویز ہیں. اگر اس میں کوئی ایسی چیز